محمد حنیف اشنا اور فیملی کا سفر آذربائیجان شروع ہوتا ہے۔ اکبر ایکسپریس کے ذریعے سے ہم عازم سفر ہیں کوئٹہ۔ محمد حنیف میرا نام ہے، ہم 3 افراد سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اشنا ہے اور فیملی ہے اور میں ہوں۔ آج 26 دسمبر 2019 اور جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں جناح کالونی فیصل آباد میں، اور سفر ہے ہمارا بہت دور، سفر آذربائیجان کا، اور بذریعہ جہاز نہیں بلکہ اکبر ایکسپریس کر رہے ہیں۔ اور ٹکٹ کے مطابق اکبر ایکسپریس شام 8 بجے پہنچے گی اور کل شام 6:30 بجے کوئٹہ پہنچیں گی۔ ہم اپنے میزبان کے پاس رات گزاریں گے اور مورخہ 28/12/2019 کو دوپہر 3 بجے کے قریب ہماری بکنگ ہے تافتان بارڈر کے لیے، اور ایک دن کے آرام کے ساتھ ہم بارڈر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور میرے ہمراہ مختلف قسم کے بیگز ہیں جنہیں دکھا دیتا ہوں۔ سب سے بڑا بیگ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کیمپنگ کا سامان ہے، اور کیمپنگ بھی ہو سکتی ہے ایمرجنسی کی صورت میں۔ یہ چھوٹا بیگ لیڈیز کا سامان ہے، اس میں کچھ اشنا کی چیزیں ہیں، اشنا بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ بڑا بیگ ہے، اس میں زیادہ تر گرمی کے کپڑے ہیں، اور چونکہ سردی تہران باکو میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو سردی کے کپڑے، سویٹر، بھاری کوٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو جناب فیصل آباد سے کوئٹہ اسٹینڈرڈ اے سی کا ٹکٹ فی کس 2500 روپے کا۔ اشنا کا ٹکٹ تو فری تھا، جبکہ 5000 میں ہم 2 لوگ فیصل آباد سے کوئٹہ کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور رکشے میں سوار ہوئے۔ رکشہ جو ہے وہ زرعی یونیورسٹی کے بالکل قریب سے گزرا۔ زرعی یونیورسٹی 1906 میں یہ زرعی کالج متحدہ پنجاب کا بنا تھا، جب برٹش انڈیا تھا، پورا پاکستان اور انڈیا متحد تھا اس وقت۔ یہ بالکل اس کی تاریخ یاد آ رہی ہے، اس کے قریب سے رکشہ تیار ہے، اور ابھی جناح کالونی سے ہم چلیں گے اور زرعی یونیورسٹی کے قریب سے ہوتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے، جو خوبصورت نظارہ باہر سے پیش کرتا ہے۔ اور فیصل آباد کا ریلوے اسٹیشن 1906 سے تعمیر ہوا، لیکن جب ہم ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئے تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور بہت زیادہ ٹرینیں نہیں آ رہی تھیں اور سواریاں بہت زیادہ تھیں۔ مقصود احمد و دیگر ممبران کنبہ کے اب ریلوے اسٹیشن کو چھوڑ کر میں انتظار گاہ بس ٹرمینل پر آیا ہوں، جو بالکل ہی ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع ہے۔ 8 بجے ہیں، لیکن موبائل ابھی تک ٹریک کر رہا ہے کہ ٹرین لاہور سے نہیں چلی، جو کہ نقطۂ آغاز اس ٹرین کا لاہور ہے، اور لاہور سے یہ فیصل آباد آتی ہے تب کوئٹہ جاتی ہے۔ تو ابھی ٹرین پہنچی نہیں ہے اور چلی بھی نہیں ہے، اس لیے لگتا ہے کہ بہت لیٹ آئے گی۔ تو یہی سوچا کہ بس کی انتظار گاہ میں بیٹھے، ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ہزاروں مسافر سے اسٹیشن تو بھرا ہوا کھچا کھچ تھا، وہاں جگہ نہیں تھی، تو ابھی انتظار میں ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں۔ تو جیسے ہی موبائل پر ٹرین ٹریک ہوگی تو ہم پلیٹ فارم پر پہنچیں گے اور پھر آذربائیجان کے سفر کے لیے ہوں گے، جیسے میں آپ کو مزید بتا۔ 4 گھنٹے شدید انتظار کے بعد کیا ہوا، اور پریشانی کے عالم میں دیکھتے رہے کہ کئی گھنٹوں کو ٹرین کا انتظار کیا، اور کئی گھنٹے بعد گزرنے کے ٹرین 11 بجے کے قریب آئی ہے، اور بہت رش ہے پلیٹ فارم پر۔ ہم بمشکل ٹرین میں سوار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ حاضرین، اس وقت اکبر ایکسپریس میں سوار ہو چکے ہیں اور رات کے 11 بج رہے ہیں۔ تو ٹرین جو 7:15 بجے آنی تھی 10:30 آئی ہے، پونے 11:30، اور 12 بجے چلی ہے۔ 15 منٹ کا اسٹے تھا یہاں پر، اور اب ہم چل پڑے ہیں، ہماری منزل ہے کوئٹہ۔ شکریہ، جیسے سفر کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹرین فیصل آباد کا ریلوے اسٹیشن چھوڑ رہی ہے، اور 26 دسمبر کو آذربائیجان کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ کلاک ٹاور یعنی گھنٹہ گھر فیصل آباد کی پہچان ہے۔ یہ سرخ پتھروں سے بنایا گیا، سر جیمز لائل نے جیسلمیر سے پتھر منگوائے تھے، اور 1906 میں کلاک ٹاور کی تعمیر کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے زرعی یونیورسٹی بھی 1906 میں زرعی کالج متحدہ پنجاب، جس میں جلندھر، ہوشیارپور، فیروزپور، گرداسپور، لاہور اور یہاں پر مشرقی اور مغربی دونوں پنجاب کے یہ کالج تھا، جو اب یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ فیصل آباد ٹیکسٹائل کا شہر ہے اور دل ہے پاکستان کا، جیسے دل کی حیثیت ہوتی ہے، بالکل فیصل آباد کی پاکستان میں حیثیت ایک دل کی طرح ہے، جو پورے ملک کو خون سرایت کرتا ہے۔ یہاں پر ملک کو لاؤ عالم
بہت معروف ہے، یہ عالم جہانگیر کی مرغ پلاؤ ہے جو لدھیانہ سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ کوزین یہاں پہ متعارف کروائی۔ یہ جناب چناب چوک ہے، چناب چوک جھنگ سے آئیں تو یہ پہلے ہے چناب فیبرکس سے چناب چوک۔ امیتی بچن آپ دیکھ سکتے ہیں اندرا گاندھی کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ امیتابھ بچن کی والدہ امیتی بچن ہیں جو پیدائش جن کی لائل پور فیصل آباد کی ہے، اور یہ اندرا گاندھی کی سہیلی تھیں، اور پارٹیشن سے پہلے یہ پیدا ہوئی تھیں، اور بعد میں یہ 1946 میں یا 40 کے قریب سیٹل ہوئی تھیں انڈیا میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہانگیر کی مرغ پلاؤ مزیدار جو معروف کوزین ہے۔ اگر آپ فیصل آباد یا لائل پور جسے اب پرانا نام ہے آئیں تو ضرور جہانگیر کی پلاؤ کھائیں، بڑی مزیدار ہے۔ یہ چنیوٹ بازار میں پلاؤ ملتی ہے، چنیوٹ بازار میں جہانگیر کی پلاؤ ایک کوزین ہے فیصل آباد کی۔ فیصل آباد معروف ہے نصرت فتح علی خان سے جو عالمی شہرت یافتہ گلوکار ہیں اور مدفون ہیں فیصل آباد میں۔ جناب یہاں پر نصرت فتح علی خان گیلری بھی ضلع کونسل میں قائم ہے، اور فیصل آباد آئیں تو ان کی قبر پر ضرور آپ فاتحہ پڑھیے گا۔ نصرت فتح علی خان گھنٹہ گھر کوزین عالمگیر کی پلاؤ کی یادوں میں ہی نیند آ گئی، اور ہم نے اپنا بستر دراز کیا اور سونے لگے، اور رات کے 12 بجے نیند آ رہی ہے، سو رہی ہیں۔ تو ملتے ہیں صبح کے وقت کہ دن میں جہاں پر بھی آنکھ کھلی پھر وہیں سر آپ کو نشریات دیا جائے گا۔ 12 بجے سوئے اور صبح کو اس لیے سوتے ہی رہے، اور قریباً کوئی دن کے 12 بجے کے بعد آنکھ کھلی ہے۔ تو اگلے مناظر دیکھتے ہیں روڑی کے کہ روڑی پر آنکھ کھلی کیا مناظر۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے روڑی جنکشن کو چھوڑ دیا ہے۔ روڑی جنکشن پہ گاڑی کوئی 20 منٹ رکی تھی، اور وہاں پر ایک ہلکا پھلکا لنچ کیا ہے۔ اگرچہ ریٹ تو زیادہ ہیں اور ذائقہ بھی نہیں ہے، تاہم کچھ نہ کچھ چونکہ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے کچھ کیا، اور 100 روپے کے چاول اور 60 روپے کی چنے پوری تو مناسب تھی، لیکن اس کے ساتھ جو چاول ہیں وہ بے ذائقہ تھے۔ تو اب ہم سکھر کی طرف جا رہے ہیں اور اکبر ایکسپریس میں ہیں، اور اس کا یہ آپ کو میں نے دکھایا ہے رہائشی ڈبہ میں ہم ہیں کوچ نمبر 9۔ اس میں یہ سواری نہیں ہے اور زیادہ تر ویکینسی ہے، تو رش آور نہیں ہے، اس میں موسم بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ہمارا سفرنامہ پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتی رہیں۔ اکبر ایکسپریس 2 بجے روڑی پہنچی اور روڑی سے چل پڑی ہے سکھر کی طرف۔ عازم سفر ہے، اپنی مخصوص ہارن بجاتے ہوئے اکبر ایکسپریس سکھر کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ابھی ہم سکھر کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں، اور سکھر کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو اضلاع ہم اس پیچھے چھوڑ آئے ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو خانیوال، رحیم یار خان، لیاقت پور اور اسی کے ساتھ ساتھ خانپور جیسی اہم جگہیں، وہاں پر کیا کچھ ہم قیمتی چیزیں چھوڑ آئے ان کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور مزید یہ کہ سکھر کے بارے میں بھی معلوماتی ساتھ ساتھ یہ کیونکہ ٹرین کا سفر ہے تو معلومات بھی اپنے حاضرین کے لیے ساتھ کے ساتھ اس میں ان کی تشفی کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ خانیوال جنکشن وزیر آباد، لاہور، کراچی کو ملاتا ہے، اور خانیوال برٹش انڈیا کا حصہ رہا، برٹش نے اسے آباد کیا۔ سالویشن آرمی نے شانتی نگر قائم کیا۔ شانتی نگر ایک آئیڈیل گاؤں ہے جہاں پر کرسچین جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں، اور یہاں پر ایک خوبصورت پوسٹ آفس، نیشنل بینک اور تمام سہولیات میسر ہیں۔ یہ بھی پیچھے رہ گیا خانیوال، اور پھر جب ہم سوتے رہے تو بہاولپور بھی گزر گیا، بہاولپور کا وکٹوریا ہاسپٹل، اور خانپور کے
خانپور دیکھیے جناب، یہاں پر مٹھائیاں بہت مزیدار ہیں. رحیم یار خان بھی پیچھے رہ گیا. صادق آباد کا ریلوے ٹریک، اور صادق آباد آخری ضلع ہے پنجاب کا، وہ بھی پیچھے رہ گیا. اور ہم سوتے ہی روڑی پہنچ گئے. اسی طرح سے روڑی کا پل جو برٹشز نے بنایا تھا، اس وقت ہم وہاں سے گزر رہے ہیں. یہ روڑی کا جنکشن جو سکھر اور روڑی کو ملاتا ہے، یہ عظیم الشان پل دو تحصیل روڑی اور ڈسٹرکٹ سکھر کو ملاتا ہے. تو ٹرین جو ہے وہ سکھر کی طرف رواں دواں ہیں. اور اس میں مجھے یاد آ رہے ہیں خانپور کے پیڑے جو ہیں، یہ ریلوے اسٹیشن پہ بھی فروخت ہوتے ہیں، لیکن اگر شہر میں زیادہ معیاری پیڑے ملتے ہیں خانپور کے. اور خانپور کی مٹھائیاں بھی بہت ہی فیمس ہیں، جو اطراف میں کافی مقدار میں فروخت ہوتی ہیں. اسی طرح خانپور کے باغات، جہاں پر لیمو بکثرت ملتا ہے. تو یہ تمام سوچیں تھیں. بہاولپور تھا اور ٹرین رواں دواں تھی سکھر کی طرف. بہاولپور کے نواب یاد آنے لگے کہ یہ عظیم الشان سلطنت ہوا کرتی تھی، جو 1955 میں یہاں پر ریاست کا سسٹم ختم ہوا اور براہ راست حکومت پاکستان کے ماتحتی میں آیا. اور نواب بہاولپور کے ہی زمانے میں وکٹوریہ ہاسپٹل قائم ہوا. وکٹوریہ ہاسپٹل اس پورے جنوبی پنجاب کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل تھا، جہاں پر مریضوں کی تاحال بہت اچھے طریقے سے نگہداشت کی جاتی ہے. وکٹوریہ ہاسپٹل اپنی مثال آپ ہے. اسی طرح بہاولپور میں دراوڑ کا جو قلعہ ہے، یہ قدیم تہذیبوں کی ہے، اور یہاں پر بہت دور دور سے سیاح تشریف لاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. دراوڑ کا قلعہ اور وکٹوریہ ہاسپٹل. صبح ہو گئی ہے، اشنا اٹھ گئی ہے. ہم ایران جا رہے ایران ہم جا رہے ہیں. کوئٹہ جا رہے ہیں. کہاں جاتا ہے؟ سامعین، اب ہم روڑی پہنچ چکے ہیں کوئٹہ ایکسپریس کے ذریعے. اور یہ سفر ٹرین تو سلو چلی ہے، لیکن سفر سردی کے لحاظ سے بہت اچھا ہوا ہے کہ ٹھنڈ بالکل اسٹینڈرڈ اے سی میں نہیں تھی. باقی اکانومی کلاس میں تو مسافر نے بتایا کہ کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں روڑی کا ویو. سکھر کا خوبصورت ریلوے اسٹیشن اور کھجوریں بہت دل لبھاتی ہیں. سکھر اپنی کھجوروں کی وجہ سے فیمس ہے. یہاں پر انواع اقسام کی کھجور، جو عرب جب یہاں پر فتح کرنے کے لیے آئے اور راجہ داہر کا محل ڈھایا اور بت شکنی کی، اس وقت اپنے ساتھ کھجوریں بھی لائے. اور تب سے یہ کھجوریں سکھر میں اب انواع اقسام کی کھجوریں ملتی ہیں. سکھر بیراج بھی تمام دریا یہاں پر اکٹھے ہو کر آگے جا کر سمندر میں گرتے ہیں. تو سکھر بیراج سے گزرنے کے بعد، اور سکھر کا دیکھیے یہ نقشہ ہے جہاں پر سامنے ایک شکارپور نظر آ رہا ہے. ابھی ٹرین جو ہے وہ شکارپور کی طرف رواں دواں ہے. اور شکارپور ریلوے اسٹیشن بھی دیدہ زیب ریلوے اسٹیشن ہے، جہاں پر اچار فروخت ہوتا ہے. اگر آپ وہاں سے گزریں تو اچار ضرور خریدیں. شکارپور کا اچار بہت معروف ہے. اگر شہر میں موقع ملے تو کئی اقسام کے اچار شکارپور میں دیکھنے کو ملتے ہیں. گاجروں کا اچار علیحدہ ہے، لسوڑوں کا علیحدہ، اور عام مختلف قسم کے اچار، حتیٰ کہ چنے کے اچار، مختلف اقسام کے اچار کے لیے شکارپور سے ہماری ٹرین گزری. اور ہمارا آذربائیجان کا سفر رواں دواں ہے. ہمارے ساتھ رہیے اور نگر نگر سے خبریں اور نگر نگر سے کھانے دیکھیں.
नगरी नगरी फिरा मुसाफिर और ट्रेन चलती चलाती जैकबाबाद पहुंची। सर जैकब का जैकबाबाद, जहां पर उनकी पुरुष को मकबरा है और सर जैकब का यहाँ पर टॉम्ब है जो देखने के लायक है। सर जैकब को एक सेंट यानी वली का दर्जा हासिल है और जैकबाबाद में लोग सर जैकब को एक वली के तौर पर जानते हैं, जिन्होंने जदीद जैकबाबाद की बुनियाद रखी। इस वक्त हमारी ट्रेन जैकबाबाद से गुज़र रही है और जैकब विक्टोरिया ब्रिज यहाँ पर मारूफ है। इस वक्त अकबर एक्सप्रेस हमारी ट्रेन डेरा मुराद जमाली पहुँच चुकी है। रेलवे स्टेशन पर नहीं है, एक तरफ ये देखिए दरमियान में खड़ी है। सामने एक प्ले ग्राउंड है। ये नसीराबाद ज़िला है और उसका पहला ये तहसील है पहली नसीराबाद की डेरा मुराद जमाली, और बलूचिस्तान से एंट्री यहाँ से होती है। और यहाँ पे ये आप देखिएगा ड्रेस भी चेंज हो रहे हैं, जैसे सिंध से ट्रेन दाखिल होती है तो कल्चर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है। नटाल गांव रेलवे स्टेशन ज़िला नसीराबाद बलूचिस्तान में है। नटाल में पता चला कि गाड़ी ख़राब हो रही है और काफ़ी देर तो रुकी रही, पता ही नहीं था, और बहुत देर बाद बताया गया कि नटाल रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर सूरज जब ग़रूब होने लगा तो पता चला कि गाड़ी ख़राब हो गई है। हाज़रीन, ट्रेन इंजन ख़राब सिब्बी से आना था और कोयटा बर वक्त पहुँच पाएंगे या नहीं। बलूचिस्तान में आपको पता है कि बलोच अलहदगी पसंद जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, सरगर्म अमल हैं और तमाम मुसाफिरों को उनकी नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। नटाल से पहले एफसी ने ट्रेन का चार्ज ले लिया था। घंटों बाद पता चला ट्रेन ख़राब हो गई और पता नहीं कब ठीक हो गई। बहुत मायूसी फैल गई। ट्रेन एफसी के पैरे में थी। तमाम मुसाफिर डेरा जमाली एफसी ने क्लियर कर लिए थे। ट्रेन इंजन तो ख़राब था। कोयटा बरपत पहुंच जाएंगे, खैरियत से रात गुजरेगी पता नहीं। ट्रेन एफसी के पैरे में ही क्लियर हो चुकी थी। बलोच अलहदगी पसंद ट्रेनों पर हमले करते रहे हैं और रात नटाल के वीराने में खौफजदा करने वाली थी। मुसाफिर कम थे और मदद कैसे पहुंची? नटाल बलूचिस्तान से फिर कोयटा कैसे पहुंच पाए? सफ़रनामा आज़रबाईजान की पहली किस्त ख़त्म हुई और अब आप सफ़रनामा दोम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली आज़रबाईजान के सफ़रनामे की अक्सार देखने को मिलती रहें कि आगे आगे हमें सफ़रनामा। इस रूट पर सफ़र में क्या मुश्किलात होती हैं, किस तरीके से बमुश्किल कोयटा पहुँच पाए हम, मालूमात हासिल करें।